آج کے دور میں عصری علوم کے حصول میں ہم بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی قرآن پاک کو درست تلاوت کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، کبھی کسی اچھے قاری سے ہم نے قرآن پاک کبھی سیکھا نہیں ہے، جبکہ انگلش زبان ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ٹیوشن الگ بچوں کو ڈالا جاتا ہے، ٹیوٹر تلاش کیے جاتے ہیں، اسکول میں الگ پڑھتے ہیں، ٹیوٹر الگ لگوائے جاتے ہیں ان کے لیے کہ ان کی انگلش لینگویج بہتر ہو جائے، تو لیکن قرآن مجید کے لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں، والدین نے کبھی سوچا نہیں۔ آج والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بچوں کو مسجد میں ناظرہ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے کہ بچے کو دین کی تعلیم دلوا دی ہے، دین اسلام سکھا دیا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ بچے کو کبھی چیک کیا ہے جیسے ہم اسکول کے لحاظ سے بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں، اس کی لکھائی چیک کرتے ہیں، اس کو یعنی ہر لحاظ سے چیک کرتے ہیں، لیکن کم والدین ہوں گے جو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لحاظ سے بھی چیک کرتے ہوں، بہت کم ہوں گے۔ اکثریت ایسی ہے کہ جو اس لحاظ سے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، پھر وہی بچے اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ایک دنیا کے علوم کا ماہر شخص جس نے دنیا کے علوم میں ترقی خوب کی ہو، اس سے والدین ڈرتے ہیں، اس اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، کہ کہیں ہم سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائے زبان سے جس سے میرا بیٹا یا بیٹی جس نے عصری علوم میں مہارت حاصل کی ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، روٹھ نہ جائے۔ یعنی اولاد کو ڈرنا چاہیے تھا، یہ احساس تو اولاد کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ احساس والدین کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جو دنیاوی علوم کے اندر ایک ترقی انہوں نے کی ہے، پڑھائی میں عروج پہ پہنچے ہیں، کسی نے پی ایچ ڈی کی، ایم فل کے، جس بھی ڈگری کو حاصل کیا ہے، بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے ہیں، والدین بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو میرے بیٹے یا بیٹی کو ناگوار گزرے۔ لیکن قرآن پاک کی تعلیم کا اثر دیکھیں کہ جس نے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، یہ عالم دین ہے، جس نے دینی علوم میں مہارت حاصل کی ہو، وہ ڈرتا ہے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، کہیں میرے سے کوئی ایسا زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے کہ جس سے والدین کو کوئی اذیت پہنچے، دکھ پہنچے۔ یہ کتنا دیکھیں فرق ہے، جو دین کا طالب علم ہے وہ ڈر رہا ہے، وہ خوفزدہ ہو رہا ہے کہ کہیں میری زبان سے، میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو میرے والدین کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ لیکن دوسری طرف جو دنیا دار لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے، علوم پڑھے ہیں دنیا کے، دین کو نہیں پڑھا، تو والدین خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یہ کتنا فرق ہے۔ جب تک بچوں کو دونوں علوم سے متعارف نہیں کروائیں گے، دونوں علوم کی تعلیم نہیں دلوائیں گے، اس وقت تک معاشرہ ہمارا مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ مہذب معاشرہ، سیویلائزڈ سوسائٹی تب بنے گی جب دنیاوی عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی اسی نہج کے ساتھ، اسی طرح جس طرح دنیاوی علوم کو اہمیت دی جاتی ہے، اتنی اہمیت، اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ جب تک دینی علوم کو اہمیت نہیں دی جائے گی،
اس وقت تک ہماری اولادوں کے مقدر نہیں بدلیں گے، ان کے اندر ادب نہیں آئے گا، والدین سے محبت پیدا نہیں ہوگی، وفا نہیں پیدا ہوگی ان کے دلوں میں، والدین کے لیے احساس نہیں پیدا ہوگا ان کے دلوں میں۔ یہ والدین کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں دیا۔ آج والدین اپنے بچوں کو دنیا دیتے ہیں، ہر قسم کی آسائش دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں دنیا کا، کوئی کمی نہیں چھوڑتے، نہیں دیتے تو دین نہیں دیتے۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ آج والدین اپنے بچوں کو دین نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں جو بچہ کند ذہن ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے، اپاہج ہوتا ہے، ان کو مدرسوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دین کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ ایک ذہین جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو دین کے لیے وقف نہیں کرتے۔ کس کو کرتے ہیں؟ جو اولاد میں سب سے کمزور ہو، جو دنیوی علوم میں ناکام ہو جائے، کامیابی حاصل نہ کر پائے، اس کو مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں یا کسی فیکٹری میں چھوڑ دیتے ہیں، کسی ورکشاپ میں چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی معذور اپاہج ہے اس کو مدرسہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ جب دین کے ساتھ ہمارا اس طرح کا رویہ ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر انقلاب کب آئے گا؟ ہمارے حالات کب سدھریں گے؟ یہ مصیبتیں جن میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ کب دور ہوں گی؟ پھر یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم اللہ کے عذاب میں مزید گرفتار ہوتے چلے جائیں گے، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گے۔ یہ سارے جو عذاب ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یہ اس وقت دور ہوں گے جب تک ہم قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں اس کا دامن تھام نہیں لیتے، صحیح معنوں میں ان سے محبت نہیں کرتے قرآن حدیث سے، جتنی اہمیت دنیوی علوم کو دیتے اس سے بڑھ کر جب تک دینی علوم کو اہمیت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارا مقدر نہیں سنورے گا، ہماری نسلوں کا مقدر نہیں سنورے گا، ہمارے ملک پاکستان کا مقدر نہیں سنورے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سدھر جائیں، ہمارا ملک پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے، ایک مہذب ملک بن جائے، پرامن ملک بن جائے، خوشحال ملک بن جائے، تو اس کے لیے جتنی اہمیت دنیاوی علوم عصری علوم کو دیتے اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر ہمیں دینی علوم کو اہمیت دینا ہوگی، تو پھر حالات بدلیں گے۔